آج ہم پڑھیں گے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت جو ہے اللہ کے غضب کے اوپر غالب ہے۔ جس طرح ایک شخص نے 100 قتل کیے تھے، اللہ رب العالمین نے اس بنی اسرائیل کے ایک شخص کو معاف کر کے اس کو جنت کے اندر داخل کر دیا۔ اسی طرح زانیہ ایک عورت تھی، اس نے ایک کتے کو پانی پلایا، کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کو معاف کر کے جنت میں داخل کر دیا۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اسی طرح ایک شخص نے تنکا اٹھایا، ایک تنکا اٹھا کے سائڈ میں کیا، اللہ رب العالمین کی اس عمل کی قدر کر کے اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ اتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے جس کو چاہے جنت میں داخل کرے، اللہ سے کون پوچھنے والا ہے۔ تو اس وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی کسی کے اوپر فتویٰ نہ لگائے، بھائی تو ایسے تو ویسے تو جہنم میں جائے گا، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ اب دیکھیں، ایک روایت ہے سنن ترمذی کے اندر، اللہ رب العالمین فرمائے گا فرشتوں کو، اخرجوا من النار، تم جہنم سے نکال دو، من ذکرنی یومن، جس نے مجھے ایک دن بھی یاد کیا، ایک دن بھی یاد کیا، او خافنی فی مقام، یا کسی ایک جگہ میں وہ ڈرا ہو مجھ سے، کسی ایک جگہ میں مجھ سے ڈرا ہو تو اس کو جہنم سے نکال دو۔ یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ کی رحمت اللہ کے غضب کے اوپر غالب ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں جو ہے ہاتھ ہلکا رکھنا چاہیے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم یہ کرتے ہیں کہ لوگوں کو وعیدیں سناتے رہتے ہیں، اللہ رب العالمین غضب نہ کہ اللہ رب العالمین کو جہنم میں ڈال دے گا۔ اللہ کی جو رحمت کی صفت ہے اس کو تو ہم بیان ہی نہیں کرتے، حالانکہ اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر غالب ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ لوگوں کو امیدیں بھی دلائیں کہ اللہ رب العالمین معاف کرنے والی ذات بھی ہے۔ دیکھیں، ہم اپنے لیے تو یہ صفت پسند کرتے ہیں کہ کوئی مجھے رحم دل سمجھے۔ ہم اپنے لیے یہ پسند کریں گے کہ کوئی شخص مجھے کہے کہ بھئی میں بہت زیادہ سخت مزاج ہوں، بہت زیادہ عذاب دینے والا ہوں۔ جب اپنے لیے ہم نرمی والی صفت، بہترین صفت، اچھی صفت پسند کرتے ہیں، تو اللہ رب العالمین کی صفات جو ہیں، رحمت کی صفت بھی ہے اور رحمت غضب پر غالب ہے، تو ہم جمعوں کے اندر یا درس دروس کے اندر اللہ رب العالمین کی رحمت کو، صفت کو زیادہ بیان کریں، غضب کی بھی بیان کریں، جہنم کی باتیں بھی بیان کریں، لیکن جنت کی بھی ساتھ ساتھ باتیں بیان کریں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ صرف جہنم کی، صرف عذاب کی باتیں بیان کرتے رہتے ہیں، اللہ یہ عذاب دے گا، اللہ وہ عذاب دے گا۔ بھئی اللہ تعالیٰ اتنا ظالم ہے، صرف اللہ رب العالمین عذاب ہی دے گا؟ اللہ رب العالمین رحم کرنے والی ذات بھی ہے، رحمت العالمین بھی ہے۔ قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان لوگوں کو بھی جنت میں داخل کرے گا، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا اس کو بھی جنت میں داخل کرے گا۔ تو اللہ رب العالمین کی رحمت کی وسعت بہت زیادہ ہے۔ یہ جو دنیا کے اندر رحمتیں ہیں نا، ہماری آپس میں محبتیں، مائیں جو ہے اپنے بیٹوں سے محبت کرتی ہے، جانوروں کی آپس میں محبتیں دیکھیں، مرغی اپنے پروں کے نیچے جو چوزوں کو، بچوں کو جو ہے چھپا کے رکھتی ہے، وہ صرف اللہ کی رحمت کا ایک حصہ ہے۔ جو دنیا کے اندر محبت ہے، مائیں اپنے آپ کو بچوں کی خاطر قربان کر دیں گی، وہ ایک حصہ ہے۔ 99 رحمتیں اللہ رب العالمین کے پاس ہیں، اور یہ رحمت بھی قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنے پاس رحمت کے 100 حصے کر دیں گے۔ تو اللہ کی رحمت کا کیا کمال ہوگا۔ تو اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، جس کو ہم بیان ہی نہیں کرتے۔ تو اللہ رب العالمین کی اچھی اچھی صفات، بہترین صفاتیں ہمیں بیان کرنی چاہیے۔ جہاں ہم جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں، اللہ کے عذاب کا تذکرہ کرتے ہیں، وہاں جنت کا بھی تذکرہ کرنا چاہیے۔ یہ دونوں مومن کے اندر صفت ہونی چاہیے۔ مومن کو امید بھی ہونی چاہیے، اللہ رب العالمین سے ڈر کے زندگی بھی بسر کرنی چاہیے۔ صرف ڈر ہونا چاہیے، یہ بھی نہ ہو کہ امید نہ ہو، اور یہ کہ امید ہو ڈر نہ ہو، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ دونوں صفتیں ہونی چاہیے ہر شخص کے اندر، ہر مومن کے اندر، ہر مسلمان کے اندر، کہ اللہ رب العالمین میں امید بھی بہت زیادہ ہو، ڈر بھی، خوف بھی بہت زیادہ ہو، کہ کیسے وہ اعمال کرتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، قبول کرنے والے اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔